حضرات ابھی ہم نے نشست نمبر 83 ختم کی، اب 84 پہ بات کر رہے ہیں۔ اس حضور کا قاعدہ کی مہم پر روانہ ہونا۔ گزشتہ نشست میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کفار سردی اور طوفان سے گھبرا کر فرار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر اسلام بھی مدینہ بخیریت واپس تشریف لے آئے۔ گھبرا کر فرار ہو گئے اور حضور اور لشکر اسلام بھی مدینہ بخیریت واپس تشریف لے آئے، لیکن دوسری طرف پیش رفت یہ ہوئی کہ حی بن اخطب بمائے اپنے ساتھیوں کے بنو قریظہ کی بستی میں آ گیا۔ یہاں آنے کے بارے میں اس کے ارادے کیا تھے وہ انسانوں سے پوشیدہ تو رہ سکتے ہیں مگر خالق کائنات سے نہیں، جیسے جن مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ محض اس وعدے کی بنا پر آیا تھا جو اس نے بنی قریظہ کے ساتھ سردار کعب بن اسد سے کیا تھا، تو یہ میرے خیال میں ایک سطحی تجزیہ ہوگا جس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے تردید ہوتی ہے، جس کو بہقی رحمہ اللہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ دونوں نے مستند اور متعدد حوالوں سے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے واپسی کے بعد حضور کو مسلح ہوتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد، تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ میں فوراً احزاب کے تعاقب میں بنی قریظہ روانہ ہو جاؤں۔ اس کے علاوہ جو لوگ حی بن اخطب کی اسلام دشمنی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایفائے وعدہ ہی نہیں تھا بلکہ منصوبہ کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ اس کی پیدا کی ہوئی نفرت سے فائدہ اٹھایا جائے اور مسلمانوں کو غافل پا کر مدینے پر حملہ کر دیا جائے۔ اس لیے ایک معاہدے کی آڑ لینا ایک اچھا بہانہ تھا۔ قصہ یہ تھا کہ بنی قریظہ اس جنگ میں مدینے کے حلیف ہونے کی بنا پر کفار کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لہذا جب حی بن اخطب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر قریش واپس چلے گئے تو ہم تمہاری مدد کریں گے تو وہ راضی ہو گئے اور اس شدت سے شامل ہوئے کہ اسلام دشمنی میں سب حدود پھلانگ گئے، جیسا کہ آپ غزوہ خندق میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جو کہ بقول مورخین کے اس وقت زرق برق لباس میں ملبوس اور ایک سفید خچر پر سوار تھے جس کی زین وغیرہ بھی ریشمی تھی، اور یہ وقت ظہر کا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق نماز ظہر ہو چکی تھی، بعض کے نزدیک ابھی نہیں ہوئی تھی بلکہ اعلانی ظہر میں کیا گیا تھا، واللہ عالم۔ پہلے مورخین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ابھی کافی عرصے کے بعد بتمانیت نماز ظہر ادا کر کے فارغ ہوئے تھے، ورنہ غزوہ خندق کے دوران تو زیادہ تر صلاۃ الخوف ادا کرتے تھے کہ نماز کے فوراً بعد جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا جب جبریل علیہ السلام نے مجاہدین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلح دیکھا تو حیرت کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے تو ہتھیار کھول دیے مگر ابھی تک فرشتوں نے نہیں کھولے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بنی قریظہ کے لیے روانہ ہو جائیں اور ان سے جنگ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں تاکہ میں ان کے دل ہولا دوں، اور فرشتے بھی ادھر ہی باحکم تعالیٰ روانہ کر کے آئے ہوں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر منادی کرا دی کہ جو لوگ سمعنا و اطعنا پر یقین رکھتے ہیں وہ فوراً روانہ ہو جائیں اور صلاۃ العصر ہم وہیں جا کر ادا کریں گے۔ لہذا زیادہ تر لوگوں نے تعمیل کی، لیکن کچھ لوگ کسی ضرورت سے پیچھے بھی رہ گئے اور انہوں نے انفرادی طور پر علیحدہ بھی صلاۃ العصر ادا کی، جس پر حضور نے ان سے کوئی بات پرس نہیں کی اور فرمایا دونوں ہی درست تھے۔ کچھ نے اطاعت رسول کو ترجیح دی اور کچھ نے حکم باری تعالیٰ کو۔ اس دوران میں چونکہ عصر کا وقت نکل گیا تھا لہذا خندق کی طرح یہاں بھی عصر کی نماز سورج جب غروب ہونے کے بعد ادا کی گئی۔
جس سے لوگ قضا نماز ادا کرنے کی صنعت لیتے ہیں۔ حضور نے اپنی روانگی سے پہلے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدینے کا حاکم بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ جب حضرت علی قریظہ کی بستی کے قریب پہنچے تو انہوں نے اہل خلا کو بلند آواز سے حضور کی شان میں گستاخی کرتے سنا، لہذا وہ پلٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کیا اس لیے ان سے میرے بارے میں تم نے کوئی نازیبا بات سنی ہے؟ تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے کیا کچھ اور کیا کیا نہیں کہا، لیکن میں سالوں تک برداشت کرتا۔ تب علی نے فرمایا کہ وہ آپ کو ہی نہیں بلکہ اسلام کو بھی برا بھلا کہہ رہے، مگر آپ نے یہ مشورہ نہیں مانا اور اتمام حجت کے لیے آگے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا تاکہ اہل قبیلہ سے گفتگو فرما سکیں، لیکن وہ آپ کی صلح پسندانہ گفتگو کے بعد بھی بالکل متاثر نہیں ہوئے اور جواب دیا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر ادھر کی فضول باتیں نہ کریں، ہم آپ کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ لہذا آپ نے کوئی اور چارہ نہ پا کر اس بستی کے محاصرے کا حکم دے دیا، پھر ایک طرف اشارہ فرما کر صحابہ کرام کو فتح کی نوید دے دی۔ فرمایا کہ اس طرف دیکھ رہے ہو، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تم سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہیں تاکہ ان کے دلوں پر روب ڈال دیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ بنی غنم کی بستی میں پہنچے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہر اول دستے سے سن چکے تھے اور منتظر تھے، تو ان سے پوچھا کہ تم نے کسی کو اس راستے پہ لشکر سے پہلے جاتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے سفید خچر پر سوار وحید کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ واضح رہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ حضور کے صحابی وحید کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل ہی میں ہوتے تھے، اور اس بات سے تمام صحابہ کرام واقف بھی تھے۔ اس کے بعد حضور نے ابی غنم سے فرمایا کہ آپ لوگ میرے ساتھ بنی قریظہ تک چلیں۔ وہ باخوشی ساتھ لیے، لیکن ان کا جنگ میں شامل ہونے کا ذکر کسی مورخ نے نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک شاید اسلام نہیں لائے تھے، البتہ اور قبائل کی طرح ممکن حلیف ہوں اور جنگ میں شامل کرنے کی حضور نے ضرورت ہی نہ سمجھی ہو، واللہ اعلم۔